باللہ من الشر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول المصدق بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کا عنوان ہے قومی اور نسلی امتیازات کی نفی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے انبیاء بالخصوص پیغمبر اسلام کسی قسم کی نسلی اور قومی امتیاز کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیا کی تمام اقوام، ملتیں، نسلیں اور زبانیں ان کی نظر میں برابر تھیں۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ مثلا ہم اسی درس میں ہی کسی کی زبان بوشش کی ہے، کسی کی زبان بلتی ہے، کسی کا لہجہ استوری ہے، کسی کا لہجہ گلگتی ہے، اور کوئی لہجہ تو نہیں ہے نا؟ کاکا آپ کدھر کی ہو؟ چھلت والوں کا بھی لہجہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ شنائت ہے نا، کجنا تھا نا، شنائت ہے، ٹھیک؟ تو زبانیں بھی مختلف، قوم بھی مختلف، ٹھیک؟ لیکن یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ پہچان کے لیے۔ کس کے لیے؟ پہچان کے لیے، تاکہ ہم پہچانے جائیں۔ میں کہاں سے ہوں؟ میں گلی چٹیال سے ہوں مثلا۔ آگا کہاں سے ہیں؟ روندو گنج سے مثلا۔ اس طرح رضوان صاحب کہاں سے ہیں؟ مثلا استور پکورہ سے ہیں مثلا۔ شکیل صاحب سکردو ڈمبو داس کے ہیں۔ دسگیب جٹیال حیدری محلہ کے ہیں۔ جلال صاحب جٹیال حیدری محلہ کے ہیں، ٹھیک؟ اسی طرح تھے نام سے کا سنا محمد جٹیال کوٹ محلہ کا ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ ہم جو مختلف اقوام، مختلف نسلیں، مختلف زبانوں والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر موجود ہیں، ہم پہچانے جائیں۔ اس سے علاوہ، اس سے زائد کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہ زبان کو فضیلت ہے، نہ نسل کو فضیلت ہے، نہ سفید کو فضیلت ہے، نہ کالے کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ نسلی امتیاز ہے، نہ زبانی، نہ اقوامی، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ خدا کے نزدیک کیا چیز اہمیت کے حامل ہے؟ تقوی۔ تقوی الہی خدا کے سامنے عزیز اور محبوب ہے۔ اس کے علاوہ انسان سفید ہو، کالا ہو، اردو زبان کا ہو، بلتی زبان کا ہو، گلگتی زبان کا ہو، کھجنا زبان کا ہو، فارسی زبان کا ہو، عربی زبان کا ہو، یہ کوئی امتیاز نہیں، بلکہ یہ پہچان ہے۔ نہ عربی پر اجمی کو فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی پر کوئی۔ اجمی ہم سارے ہو گئے، عرب کے علاوہ جو اقوام ہیں وہ سارے عجم ہیں۔ عرب جو عربی زبان بولتے ہیں، خطۂ عرب میں جو رہتے ہیں۔ بس ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے انبیاء بالخصوص پیغمبر اسلام کسی قسم کے نسلی اور قومی امتیاز کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیا کی تمام اقوام، ملتیں، نسلیں اور زبانیں ان کی نظر میں برابر تھیں۔ قرآن نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی کہ مختلف قبائل میں کیوں خلق کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم لوگ پہچانے جاؤ، تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک تم میں سے افضل ترین، بہترین کون ہے؟ جو صاحب تقوی ہے۔ جس کے پاس تقوی ہے وہ صاحب فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خدا کے ہاں صاحب فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی اختیار کرنے والے کی۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، یعنی اے لوگو،
ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. بس ٹوٹلی یہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن یہ برتری کا معیار نہیں ہے. گلگتی ہونا، بلتی ہونا، نگر کا ہونا، استور کا ہونا، یہ برتری کا معیار نہیں ہے. برتری کا معیار کیا ہے؟ تم میں خدا کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو زیادہ متقی، جو تقوی صاحب تقوی ہوگا، جس کے پاس تقوی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ خدا کے نزدیک اعلیٰ و ارفع. اس کے علاوہ مثلا کوئی سفید ہے لیکن اس کے پاس تقوی نہیں ہے تو اس کی سفیدی کا کیا فائدہ؟ خدا کو کیا سفیدی چاہیے؟ نہیں، اس کا تقوی چاہیے. کوئی کالا ہے، ٹھیک، کالا ہے، اس کے پاس تقوی نہیں ہے تو کیا خدا کے نزدیک کوئی ہے؟ نہیں ہے. لیکن کالا ہے، تقوی ہے، تو خدا کے نزدیک وہی ہے سب کچھ خدا کے نزدیک. ٹھیک، اسی طرح کسی علاقے کا ہو، کسی زبان، جو بھی زبان ہو، لیکن اس کے پاس تقوی ہے تو وہ خدا کا مقرب بندہ ہے. اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہے تو خدا کا مقرب بندہ نہیں. چاہے ظاہراً کتنا اچھا ہو، کتنے اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کتنی اچھی اس کے پاس گاڑی ہو، لیکن کسی کے پاس مثلا پہننے کے لیے صحیح جوتے بھی نہیں ہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ خشیت الہی رکھتا ہے، خدا کا تقوی الہی رکھتا ہے، تو وہ عند اللہ کیا ہے؟ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے. یہ اس کے کی جس کے پاس بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہوں، بہت ساری زمینیں ہوں، لیکن اس کے پاس تقوی الہی نہ ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تقوی کی عام تعریف مثلا کیا کرتے ہیں کہ معصیت الہی سے بچنا، محرمات سے بچنا اور واجبات کو بجا لانا. ہم کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، سارے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، تو ہم تقوی کی تعریف اس طرح کریں گے کہ والدین کی بات ماننا، اپنے ٹیچرز کی بات ماننا، اپنے بڑوں کی بات ماننا، اپنے سے چھوٹوں کا احترام کرنا. ٹھیک، والدین انہیں بابا مرد کنڈن ہو جائے شاباش، اماں مرد کنڈن ہو جائے شاباش. یہ دیکھ سفیر بابا کی بات مانتے ہو شاباش، اماں کی بات مانتے ہو. اس طرح یہ تقوی ہے. یعنی کہ جو ہم اچھا کام کریں وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ ہم سب کو صاحب تقوی بنائیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.